الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور عزیز دوستوں، شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اور اس میں جو بابرکت وقت تھا شب برات کا، لیلۃ البرات کہتے ہیں اس کو، تو وہ گزر گیا۔ ایک تھوڑی سی عبادت کا وقت تھا وہ شب برات کا، تھوڑا سا وقت اگر گزر گیا تو یہ شعبان کے جو آخری ایام ہیں یہ بہت بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا 15 شعبان کے بعد جو وقت گزرتا تھا شعبان کا، اس میں اکثر روزہ رکھتے تھے آپ رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان کے مہینے کی سہولت ہو، اور اکثر صاف صفائی کرتے تھے آپ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر ضروری سفر نہ ہو تو آپ سفر کو ٹال دیتے تھے۔ البتہ دشمن کا خطرہ ہوا یا ضروری جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے آپ سفر جاری رکھتے تھے، ورنہ شعبان کے مہینے میں عام طور سے سفر 15 شعبان کے بعد آپ بند کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، گھروں کے اندر جو بھی کپڑے وغیرہ آپ کے پاس رہتے تھے اس کو صاف کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، یہ مہینے میں۔ اس کے علاوہ صفائی کے علاوہ آپ نے حکم دیا تھا کہ رمضان سے پہلے جو لوگ ان کے پاس مال ہے وہ شعبان میں اس کا حساب کتاب کرے کہ کتنا مال آیا، کتنا کمایا، کتنا کھایا، حلال حرام کی تمیز کرے، اور کتنے مال پر زکوٰۃ نکلتی ہے اس کا حساب لگائے۔ یہ رمضان کے پہلے مہینے میں شعبان میں یہ کرنا ضروری رہتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آدمی اپنے مال کی تقسیم زکوٰۃ میں ہو یا صدقات میں، خیرات میں، خصوصاً رمضان میں زکوٰۃ اور خیرات بہت ادا کی جاتی ہے تاکہ اس کا ثواب زیادہ ملے۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں آپ نے حکم دیا تھا کہ جو لوگوں کے پاس مال ہے وہ اپنا حساب کتاب نکالے، کیونکہ اب تھوڑا وقت رمضان کا باقی رہ گیا ہے، اور تاکہ اس میں انسان صحیح طور سے مال کو خرچ کر سکے۔ یہ شعبان کے مہینے میں آپ نے خاص طور سے کیا تھا۔ سفر بھی آپ آگے پیچھے کرتے تھے، اسی طریقے سے صفائی گھر کی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے مال کے تعلق سے آپ نے حکم دیا کہ اس کا اپنے گھروں میں حساب لگائے۔ ہمارے پاس مال جو آتا ہے اس کا ہم حساب نہیں کرتے، حساب کرنا بھی سنت ہے کہ کتنا مال آیا، کتنا خرچ ہوا، اور کتنا صدقہ خیرات کیے ہم نے، کتنا لوگوں کی مدد کی، کتنا لوگوں کے حقوق ادا کیے۔ حقوق میں رشتہ داروں کے حقوق، دوست احباب کے ساتھ مدد، تعاون اور مدد، اور اسی طریقے سے غریبوں کے ساتھ ہمدردی، صدقہ خیرات کرنا، یہ ساری 2-4 چیزیں انسان پہ ضروری ہیں۔ تو وہ شعبان میں آپ نے حکم دیا کہ اس میں تیاری کرے آدمی، اسی لیے کہ مال کے معاملے میں اگر ایک پیسہ بھی اگر کم زیادہ ہوا تو خسارے کی بات ہے۔ بہت سخت وعید ہے کہ اگر صحیح زکوٰۃ ادا نہ ہو، صحیح صدقہ خیرات نہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ تعاون ہمدردی نہ کی جائے، یا لوگوں کے حقوق دبا دیں، خصوصاً رشتہ داروں کے بھائی کے جو حق دبا دیتا، خصوصاً بہنوں کے حقوق دبا دیتے ہیں،
اور جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کے حقوق عام طور سے ادا نہیں ہوتے، اس کا لحاظ کر کے جو ہے حکم ہے کہ اس کی مال کا شعبان کے آخری مہینے میں اس کا حساب نکال کے تاکہ اس کو صحیح تقسیم کر سکے۔ یہ ضروری احکامات ہیں شعبان کے مہینے میں، اور یہ تو بات مسلمہ ہے کہ رمضان میں رمضان سے پہلے شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے کی عادت ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو ایک دم روزہ رکھنا تکلیف دہ بات رہتی ہے، تو کم سے کم جو ہے شعبان میں اگر 2-4 روزے رکھے جائے۔ اسی سلسلے میں شب برات کا بھی آج روزہ تھا، جن لوگوں نے رکھا ان کو بہت باعث برکت ہے، تو کم سے کم اس روزے کے بعد رمضان آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی عادت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اصل میں اعمال کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہوئی، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا۔ پہلے زمانے میں پہلے جمعہ کا جو وقت رہتا تھا تو لوگ دکانیں دھڑا دھڑ بند کرتے تھے، اسی طریقے سے دکانیں بند کر کے فوراً غسل کرنے کی طرف جاتے تھے، غسل کرتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، اور جمعہ کی نماز کے لیے دوڑتے تھے پہلے لوگ۔ آج کیا ہے، جمعہ کی عظمت باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے آئیں گے 1-2 رکعت پڑھنے کے چلے جائیں گے۔ پہلے زمانے میں جمعہ کی اعمال کی عظمت یہ عام طور سے پیدا کرنا ضروری ہے، عظمت نہیں رہی اصل میں۔ ٹھیک ہے آدمی فرض ادا کر دے رہا چلا بھاگ رہا، لیکن عظمت دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں عظمت پیدا ہو۔ جمعہ کی نماز کی عظمت عام طور سے نہیں رہی، پہلے لوگ نماز سے پہلے آتے تھے، امام کے خطبے سے پہلے، بلکہ اذان کے بعد آتے تھے، لوگ سورہ کہف پڑھتے تھے۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی۔ نماز سے پہلے اگر سورہ کہف پڑھی جائے ایک ہفتے تک اس کی جان مال عزت کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن آج کل کوئی سورہ کہف پڑھتا ہی نہیں۔ پہلے مسجدوں میں سورہ کہف رکھے جاتے تھے، لوگ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد آ کے سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ آج ایک آدمی بھی سورہ کہف پڑھنے والا نظر نہیں آتا، تو اصل میں عظمت باقی نہیں رہی۔ اور بلکہ جو ہے جمعہ کا خطبہ بھی شروع ہوا تو دکانیں کھلی ہوئی رہتی ہے عام طور سے مسلمانوں کی، حالانکہ اذان کے بعد کمائی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اذان کے بعد اگر کوئی دکاندار پیسہ لے کر لیتا رہتا ہے تو وہ حرام ہے، روزی حرام ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن عام طور سے اعمال کی عظمت باقی نہیں رہی، عظمت نہ ہونے کی وجہ سے دلوں سے اس کا نور نکل گیا عبادتوں کا۔ جمعہ کا اہتمام ہی نہیں رہا آج ہمارے پاس۔ اور پہلے گھروں میں عورتیں تک جمعہ کے دن پہلے بچوں کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، کپڑے صاف کرتے تھے، پہناتے تھے، اور نماز پہ جانے کے والے لوگ ہیں ان کی تیاری کراتے تھے۔ پہلے عورتوں میں بھی اہتمام تھا، اب عورتوں میں بھی جمعہ کا اہتمام نہیں رہا، نہ وہ بچوں کو نہلاتے نہ دھلاتے، نہ صبح سے کوئی فکر رہتی، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو عظمت ختم ہونے سے عبادت کی اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے برکتیں نہیں ہو رہی گھروں کے اندر۔ عظمت پیدا ہونا چاہیے اصل میں عبادت کی۔ اسی طریقے سے جمعہ کی عظمت ختم ہو گئی، تو اب جمعہ کی عظمت جب ختم ہو جائے تو کوئی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ میں صبح کے وقت میں آدھی رات سے لے کر کے فجر تک اس قدر ہجوم رہتا تھا جتنا ہجوم ہمارے پاس دوپہر میں رہتا ہے، اتنا ہجوم مدینے میں یہ آدھی رات سے لے کے فجر تک اتنا ہجوم رہتا تھا۔ لوگ اٹھتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے، غسل کرتے تھے، اور اپنے گھوڑوں کو باندھتے تھے، تیار کرتے تھے، اور مسجد نبی کی طرف دوڑتے تھے۔ ایک مسجد نبی کے پاس ہجوم رہتا تھا، تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی تھی مدینہ منورہ کی، تو مدینے میں ایک ہجوم سا رہتا تھا آدھی رات سے صبح فجر کی آزاد تک۔ اتنی عظمت لوگوں کے دلوں میں اعمال کی تھی۔ آج اعمال کی عظمت نہیں رہی، فجر میں تو اٹھنا دور کی بات ہے، فجر تو امت مسلمہ سے غائب ہو گئے 10-5 لوگوں کو۔ اس وجہ سے دنیا میں تباہی بربادی آ گئی، تو فجر کی عظمت نہیں رہی، جمعہ کی عظمت نہیں رہی، گھروں کے اندر کوئی اس کا اہتمام نہیں رہا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی عظمت تھی پہلے، قرآن کریم خالی جلدان میں لپیٹ کے رکھ دینا
اور ڈبے میں بھر کر کے مسجد میں بھیج دینا، بس اتنا رہ گیا۔ قرآن کریم کی بھی عظمت نہیں رہی، قرآن کریم کی تلاوت یا اس کی اہمیت جو ہے امت میں باقی نہیں رہی۔ اصل چیز عظمت آنا چاہیے۔ رمضان تو آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن عظمت جب تک نہیں ہو انسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا رمضان سے، نہ وہ اس میں رمضان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ بس رمضان آ گئے، لوگوں نے بس سارا زور افطار پہ رہتا ہے، افطار کھانا، اور افطار کے وقت بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، بس ادھر الفاتحہ ہوا کہ ادھر ہاتھ جو ہے سموسوں پہ اور اچھی چیزوں پہ ہاتھ پڑ جاتا، وہ کھجور وجور کدھر ہی رہ جاتے، وہ ثواب کھجور کا پیا کدھر ہی، صرف اچھی چیزوں پہ ہاتھ ڈالنا، سموسے پہ کھانا شروع کر دینا، یہ افطار کا طریقہ رہا، عظمت ہی باقی نہیں رہی۔ اصل میں اعمال کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہونا، اعمال کی عظمت نہ رہنے کی وجہ سے اعمال کا ثواب نہیں آج ہم کو نہیں مل رہا، برکتیں نہیں ہو رہی، گھروں میں تباہی بربادی پھیل رہی، گھروں میں بے برکتی عام ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہے، گھروں کے اندر جو ہے نقصانات بیماریاں عام چل رہی، یہ صرف عظمت نہ ہونے کی وجہ سے۔ قرآن کریم کا کیا معاملہ، نبی کی عظمت بھی نہیں رہی آج، اتنی عام طور سے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں نہیں رہی، ورنہ آپ کا نام لے کر کے لوگ رک جاتے تھے اور شریف پڑھتے تھے، کوئی بھی نبی کی عظمت باقی نہیں رہی، بلکہ یہ تو سب چھوٹے اعمال ہیں۔ اللہ کی عظمت آج دلوں میں نہیں رہی کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، اللہ کیا ہمارے پر تباہی لاتے ہیں یا بربادی لاتے ہیں، نہیں لا سکتے۔ اللہ کی عظمت بھی آج دلوں میں باقی نہیں رہی۔ امت مسلمہ کا حال ایک بھیڑ بکریوں کی جیسے ہو گیا، اس وجہ سے آج دنیا کی قومیں امت مسلمہ کو مار رہی، امت مسلمہ کو مال چھین رہی۔ اب تو فلسطین چھیننے کی تیاری ہو گئی، دنیا کی قومیں فلسطین جیسی زمین کو چھیننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلسل دنیا کا طاقتور آدمی بول رہا ہم لے لیں گے۔ تو امت کے دلوں میں اصل میں عظمت باقی نہیں رہی اعمال کی، نہ رمضان کی عظمت ہے، نہ فجر کی ہے، نہ جمعہ کی ہے، نہ قرآن کریم کی عظمت باقی ہے، نہ کسی چیز کی۔ بس ایک ہجوم کی شکل میں آئے، بس دھڑ 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 نماز پڑھ لیا چلے گئے، یہ رہے گا۔ اصل چیز یہ اعمال کی عظمت پیدا ہونا، دلوں کے اندر عزت پیدا ہونا۔ پہلے قرآن کریم کا حکم تھا، قرآن کریم کی آواز آئے تو رکو اور سنو، یہ حکم تھا۔ اب آج کل قرآن کریم کی آواز ریڈیو سے، اس سے موبائل سے سن رہے، اور کون سنتا، بس جا رہے ادھر سے جا رہے ادھر جا رہے، کھیل رہے کود رہے، گھر میں کھانا کھا رہے سو رہے، اور قرآن کریم کی آواز سن رہے۔ قرآن کریم کی عظمت بھی باقی نہیں رہی، کسی چیز کی عظمت ہی دلوں سے نکل گئی، خوف نکل گیا، اور اللہ کا خوف ڈر نکل گیا۔ اس وجہ سے آدمی جو چاہے جس کے خلاف پڑھ رہا، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہا۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں میں دھمکی دیا، اگر ایسا کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آج عظمت نکل جانے کی وجہ سے اللہ نے جو دھمکی دیا تھا ہلاک کیے جاؤ گے، تو ہلاک ہو رہے مسلمان، بے چکا مسلمان ہلاک ہو رہے، مسلمانوں کی زمینیں چھین جا رہی، مسلمانوں کا اوقاف چھین جا رہے، مسلمانوں کی مسجدیں گرا رہے، مسلمانوں کے مزارات توڑ دے رہے، مسلمانوں کی فلسطین کو بول رہے ہم خرید لیے۔ فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ بول رہے ہم نے خرید لیا اس کو۔ تو کوئی آج جو تباہی بربادی ہے اصل میں اس کی عظمت باقی نہیں رہی۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، کس کے آج ہمارے دنوں میں اس کی عظمت باقی نہیں رہی۔ رمضان آیا تو ہم زیادہ مال کمانے کے چکر میں، زیادہ ہوٹلیں لگانے کے چکر میں، زیادہ کھانے کے چکر میں۔ رمضان اس مقصد کے لیے تھوڑی ہے خوب کھاؤ، خوب کپڑے بناؤ، ہوٹلیں کھولو، خوب رات بھر جاگو اور خوب رات بھر پھرو، اس کے لیے ہو گیا رمضان۔ رمضان عبادت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، رات بھر رونے کے لیے، خوف کے لیے رمضان المبارک آنے والے ہیں۔ تو آج کس کے دلوں میں خوف، بلکہ رمضان آ رہا ہے تو عبادت کی خوشی نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ اب ہوٹلیں کھلیں گی، رات بھر بھاگیں گے دوڑیں گے، اور جو ہے لوگوں کا مال کھا جائیں گے، لوگوں کو جو ہے غضب کریں گے، بس یہ چل رہا تھا رمضان کا معاملہ۔ تو اصل میں جو ہے اسلام کی جو عظمت تھی، ایمان کی جو عظمت تھی ہمارے دلوں سے نکل گئی، کوئی خوف بھی باقی نہیں رہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ حالانکہ
بے تکا مسلمان دنیا کے اندر مار کھا جا رہا ہے، بے تکا مسلمانوں کی تباہی بربادی جاری ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے دلوں میں عظمت باقی نہیں رہی، کسی چیز کی بھی عظمت نہیں رہی، فجر کی نماز کی عظمت نہیں رہی، جمعہ کی نماز کی عظمت نہیں رہی، قرآن کی عظمت نہیں رہی، شب برات میں خالی رات بھر گھنٹہ 2 گھنٹے چیخنا چلانا بیان، اور وہ ثواب ایسا ثواب بیان کر دیے۔ کون شب برات میں عبادت کرا رات بھر کون جاگا؟ شب برات کی عبادت کہاں باقی رہی؟ اسی طریقے سے فجر کی عظمت تو بالکل ہی نکل گئی، فجر کی نمازوں کی، فجر کی نماز باقی نہیں رہی۔ تو اصل میں ایمان کا تعلق عظمت سے ہے، دلوں میں عظمت پیدا ہو، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں کے اندر جو ہے ایک اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت یہ پیدا ہو۔ انسان عبادت اس لیے کرے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو۔ ہماری عبادت اللہ سے محبت کے لیے کہاں ہے؟ عبادت جو ہے انسان کی ایسی رہتی ہے، عبادت کے بعد انسان کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی۔ ہماری عبادت سے اللہ سے محبت پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کا خوف بھی دلوں میں نہیں پیدا ہو رہا، اس لیے عبادت ہے۔ رمضان تو آ رہے چلے جا رہے، یہ ساری چیزیں جو ہماری غلط ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے امت کی تباہی بھی جاری ہے، ایسی تباہی جاری ہے، اور مستقبل میں اگر یہی حال رہا تو امت کی بہت تباہی ہونے والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے دلوں میں ایمان اور عظمت پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے انسان دوڑے۔ خصوصاً آج دیکھو فجر کی نماز کے لیے کون دوڑتا ہے؟ اللہ کا خوف ہی باقی نہیں رہا۔ 1% بھی مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، 1% بھی مسلمان اللہ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کا خوف ہی نہیں رہا۔ پھر امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اور کسی بھی راستے کا عالم جائے، عالم ہو، حافظ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکچرر ہو، کسی نے اللہ کا خوف ہی باقی نہیں رہا۔ ہماری مسلمانی کس کام کی رہی؟ یہ خالی دکھاوے کی مسلمانی ہے آج کل ہماری، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی عظمت ہے، نہ اللہ کے اعمال کا خیال ہے، نہ لحاظ ہے، کچھ بھی نہیں رہا۔ اور دنیاوی اعمال کا بس لحاظ ہے، دنیا میں جو ہے بھاگ دوڑ کرنا، رات بھر پھرنا، رات بھر گھومنا، یہ امت مسلمہ کا شعار بن گیا ہے۔ رات بھر گھومنا ہر شہروں کے اندر تقریباً ایسی ہے، رات بھر گھوم رہے اور صبح 10 بجے تک سو جا رہے ہیں، 12 بجے تک۔ یہ امت کی تباہی کی علامت ہے، جو مستقبل میں اس سے زیادہ تباہی ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر سال رمضان تو آ رہے چلے جا رہے، لیکن جب تک کہ اس کی عظمت ہم پیدا نہ کریں گے دلوں کے اندر، اللہ کا خوف جب تک پیدا نہ کریں گے، اللہ کی عبادت سے اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوگی دلوں میں، تو کوئی فائدہ ہماری عبادتوں سے نہیں ہو رہا ہی نہیں۔ آج کل کے زمانے میں دنیا جیسے تباہی کے راستے پر ہے، پوری دنیا جو ہے اس وقت تباہی کے راستے پر ہے، ساری انسانیت جو ہے گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے، وہ ہماری وجہ سے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا، ہم اپنے اعمال پر پابند نہیں رہے، ہم اللہ کے خوف میں نہیں رہے، تو دنیا کی قومیں بھی بگڑ گئی۔ امت مسلمہ اگر اپنے راستے پر رہے تو دنیا کی قومیں صحیح راستے پر چلتی ہیں، اور امت مسلمہ اگر اپنے راستے پر نہ رہے تو دنیا کی قومیں بھی بگڑتی چلی جاتی ہیں، دنیا کی قوموں میں بھی بگڑ آتا ہے، ان میں بھی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، امت مسلمہ صحیح راستے پر تھی۔ آج سے 200 سال پہلے تو دنیا کی قومیں بھی صحیح راستے پر تھی، دنیا کی ساری قومیں جو ہے ان کے اندر ادب، تہذیب، اخلاق موجود تھے، لیکن آج دنیا کی قوموں میں غنڈہ گردی آ گئی۔ اس وجہ سے آ گئی کہ امت مسلمہ خود اللہ سے خوف نہیں رکھتی، امت مسلمہ میں خود عمل نہیں رہا۔ اصل میں امت کا عمل ساری دنیا کے انسانوں پہ پڑتا ہے، ہمارے دلوں میں خود اسلام کی عظمت باقی نہیں رہی، ہمارے دلوں میں خود اعمال کی اہمیت باقی نہیں رہی، تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ دنیا کی قوموں میں اس کا اثر ختم ہو گیا، دنیا کی قومیں غلط راستے پر چلی گئی، غنڈہ گردی پر چلی گئی۔ ایسی غنڈہ گردی کی دنیا میں کہیں ایسی غنڈہ گردی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک شخص امریکہ کا صدر بنتے بولتے میں فلسطین میں نے لے لیا، اب آپ سارا روتے بیٹھو، کرتے بیٹھو، کچھ بھی کرو، ایسی غنڈہ گردی تو دنیا میں کبھی آج تک نہیں دیکھی گئی، اتنی غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں سارا نظام ہم نے بگاڑا ہے، ہمارے دلوں میں کسی اسلام کی، ایمان کی عظمت ہی باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ساری دنیا کے قوموں پہ ڈال دیا۔ دنیا کی قومیں بھی گمراہ ہو گئی اور بے ترتیب ہو گئی، ان میں کفر زیادہ ہو گیا، غنڈہ گردی زیادہ ہو گئی، شرک زیادہ ہو گیا،
برائیاں زیادہ ہو گئی، عیاشی زیادہ ہو گئی دنیا کے اندر۔ ہم اپنے عمل پر باقی رہتے تو دنیا کی قومیں صحیح راستے پر رہتی ہیں۔ یہ گزشتہ 1300-1200 سال کے اندر دیکھا گیا، امت مسلمہ صحیح راستے پہ تھی، دنیا کی قوموں میں شراب نہیں تھی، جوا نہیں تھا۔ اب عام ہو گیا، جوا عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، سود عام ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے اعمال کا لحاظ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی قوموں سے عمل کا مٹا دیا، نیک عمل مٹا دیا۔ اب ہم سوچ رہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہمارے عظمت، ہماری دیا وجہ سے ہمارے اندر دلوں میں ایمان کی، اسلام کی عظمت باقی نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ میرے عزیز دوست، جب تک کہ ہمارے اندر ایمان کی اور عمل کی عظمت نہیں آئے گی، عمل کی عظمت آنا نا، عظمت ہی باقی نہیں رہی۔ ایک آدمی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے بڑے کی عزت باقی نہیں رہی، چھوٹا آدمی بڑے کو سلام نہیں کرتا، بڑا آدمی چھوٹے کے ساتھ محبت کا برتاؤ نہیں کرتا۔ گھروں میں ہر میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں، ہر اولاد کے اور باپ داداؤں کے، ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے چل رہے ہیں، گھروں میں پڑوس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے دنیا کے نیک اعمال مٹتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر تباہی انسانیت کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں سب سے بڑی تباہی ہماری ہونے والی ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے اندر جب تک کہ ایمان عمل کی عظمت پیدا نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنے اندر عمل کا خوف پیدا نہیں کریں گے، جب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے اتنی دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے، اتنے بڑے اجتماعات ہو گئے، لیکن عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، جب دنیا کے اندر ساری جماعتیں محنت کر رہی ہے، لیکن وہی ہے، فجر میں وہی ہے 3 پتے، پلس کے 3 پتے اتنے ہی فجر میں رہتے ہیں، ایک بھی نہیں بڑھ رہا۔ نہ کسی کے دل میں عظمت پیدا ہو رہی، نہ کسی کے دل میں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لاکھوں آدمی اجتماع میں جمع ہو رہے، لاکھوں آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کی عظمت کی کتابیں پڑھ رہے، کئی جماعتیں دنیا میں کام کر رہی، لیکن ایک بھی جماعت کا اثر باقی نہیں دنیا میں۔ یہ کیسا کیا ہو گیا ہے؟ تو عام امت مسلمہ گمراہی کے راستے پر چلی گئی، اس کا اثر ہی باقی نہیں رہا۔ آپ کتنا بھی بولو، کچھ بھی کرو، رات بھر مسلمانوں کا پھرنا جاری ہے، اور مسلمان فجر کی نماز سے غائب ہیں۔ جمعہ کی عظمت مسلمانوں میں باقی نہیں رہی۔ جمعہ کی اذان کے خطبہ بھی شروع ہوا تو دکانیں کھلی رہتی ہیں، دکانیں بند ہونے کا اثر ہی نہیں ہے، ایک دکان بند نظر نہیں آتی، کوئی کسی کا شٹر بند ہو گیا ہو، حالانکہ حرام ہے، اذان کے بعد کمائی حرام ہے، جاری ہے، کھلا چل رہا مسلمانوں کا، اللہ کے احکامات کے خلاف کھلا مسلمان عمل کر رہا، کوئی عظمت دلوں میں باقی نہیں رہی ایمان کی، عمل کی۔ اس وجہ سے ایسی تباہی ہوگی۔ اب رمضان آنے والے ہیں، تو میں نے بتایا نا آپ کو، رمضان آئے تو رمضان میں کیا ہونے والا ہے؟ یہی تو ہونے والا ہے، رات بھر کھانا پھرنا، ہوٹلیں کھولنا، اور نہ کسی کے دل میں خوف، نہ کسی کے دل میں رات کی عبادت رہے گی، رمضان کی کوئی عبادت نہیں۔ نہ رمضان میں مسجدیں رات میں ویران پڑی رہی تھی، مسجدیں رات میں ویران پڑی ہوئی، نہ مسجدوں میں کہیں قرآن کریم تلاوت کیا جا رہا، نہ کوئی رو رہا، نہ کوئی دھو رہا، نہ کوئی دعائیں کر رہا۔ رمضان میں آپ دیکھو بازار آباد رہتے، اور مسجد کو دیکھو جا کر کے مسجد ویران پڑی ہوئی رہی تھی۔ رمضان آنے سے کون سے ہمارے کو فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی جاری رہے گی۔ یہ حالات جب تک کہ آپ نہیں بدلیں گے، جب تک کہ نہیں سوچیں گے اپنے آپ کو، اللہ کی مدد نہیں آنے والی، اور مسلمانوں کی تباہی دنیا میں جاری رہے گی۔ یہ ہم اپنے حالات سے، اپنے کرتوتوں سے ہم اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ اتنے دین کے کام ہو رہے تو اس کا اثر ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کسی بھی مسجد میں جا کے دیکھو، فجر میں ہوتے 3 پتے سے پلس کے، نہ جمعہ کی عظمت باقی ہے۔ اب اتنی بڑی جمعہ، اتنا بڑا مسلم محلہ، جا کے دیکھو سب کی دکانیں کھلی ہیں، حرام کمائی کھا رہے، کھلا۔ ہم خود اسلام کے خلاف کھلا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کیسے مدد کرے گا ہماری؟ میرے عزیز دوستوں کو بہت بڑا نقصان کا معاملہ چل رہا۔ اب رمضان آ رہے، اب اتنا ہی ہے کہ وہ بہت دعائیں بھی کر رہے لوگ۔ اب رات بڑے اجتماعات میں 12، 10، 20 لاکھ آدمی رو کے دعا کرے، تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ جیسے کہ ویسا حال معمول ہے، ہر جگہ معمول دیکھو جیسے کہ ویسے ہی ہے۔ اتنی دعائیں ہونے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ مسجدیں جیسے کہ ویسے ویران پڑی ہوئی ہیں، اور بازار جو ویسے کہ ویسے آباد ہیں۔ یہ حالات ایسے دنیا کے اندر ہو گئے ہیں، جب تک کہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔
یہ اللہ کا مسلمہ فیصلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اب سنبھل لے کہ اگر نیت کریں گے تو سنبھل جائیں گے، اگر نیت نہیں کریں گے اور یہی معمول چلتا رہے گا۔ مہاراشٹر بھر میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اجتماع میں شریک ہوئے، مسجدوں کا وہی حال ہے جیسا پہلے کہا۔ جماعت اسلامی کے بڑے بڑے اجتماع جلسے ہو رہے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے کلام سے دور ہو گئے۔ کوئی قرآن پڑھنے والا 1% مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، 1% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، 1% مسلمانوں کے اندر عظمت باقی نہیں رہی، تو کہاں اسلام باقی رہا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کو غارت کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ہماری مدد دنیا میں اندر نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز دوستو، اپنی عبادتوں کو صحیح طور سے عظمت کے ساتھ اگر ادا کریں گے اور عظمت کے ساتھ قرآن کریم کا احترام کریں گے، عظمت سے جو ہے بازار بند کریں گے، عظمت کے ساتھ مسجدوں کا آباد کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، ورنہ مستقبل میں تباہی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس وقت دنیا کے اندر، اور ایسے آثار نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی اولادوں کو سنبھالو۔ اولاد بے ترتیب ہو گئی، ماں باپ پیدا کر دے رہے، اولاد کو چھوڑ دے رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اولاد کیا کر رہی۔ نوجوان بچے کیا کرتے پھر رہے، ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ ماں باپ کمانے میں مصروف ہیں اور کما کر کے کھلانے میں مصروف ہیں۔ یہ کس طریقے سے جو ہے اولاد سدھرے گی دنیا کے اندر؟ یہ چاروں طرف تباہی چالو ہے، کھلا اسلام کے خلاف عمل جاری ہے۔ ابھی آپ بازار میں جا کے دیکھ لو، اس وقت اللہ کی جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، بس اللہ کی طرف سے فیصلہ اگر ہمارے دل و نیتوں پہ ہوگا، اگر ہم نے نیت صحیح کر لیا کہ اسلام کو ہم آپ سے اپنے گلے سے لگائیں گے، اگر ایسی نیت اگر آپ کریں گے اور صحیح طور سے اسلام پر عمل کریں گے، جمعہ کی عظمت باقی رکھیں گے، فجر کی عظمت باقی رکھیں گے، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے، یا اسی طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اگر یہ نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ نہیں تو رمضان آئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، یہ ہوگا۔ اس وجہ سے سنبھلنے کی کوشش کرو اور اپنی اولاد کو، اپنی نیتوں کو بدلو، صحیح راستے پہ اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرو تو معاملہ جمے گا۔ ہمارے عمل پر اللہ کا عمل ہے، اللہ پہلے ہمارے پہ کوئی رحمت نہیں برسائے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو اس قرآن کریم میں صاف ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم دین کی مدد کرو گے، دین پہ عمل کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی مدد کرنے کی؟ آج اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہے، امت مسلمہ کی تباہی جاری ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اس پر آپ رمضان المبارک آ رہے ہیں، ذرا سا اپنی نیت کو بدلو اور صحیح اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی سخت جدوجہد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ بس یہ ہمارے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے کہہ دیا، یہ ہماری آواز ہے۔